خون، تیل اور مدنیات، کیا پاکستانی افواج نے امریکہ کے ساتھ ایک بار پھر اپنے نوجوانوں کے خون کا سودا کر لیا ہے؟ لیکن اس بار مدنیات اور تیل کے لیے لیٹ علی شو یو کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت بڑا انکشاف کیا اور اس کے بعد نظر آیا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک ٹریڈ ڈیل ہو گئی ہے. یہاں تک کہ اس ٹریڈ ڈیل کے کانٹورز ہمیں نہیں پتا، مگر ٹرمپ کی جو سوشل میڈیا پوسٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بات کی جا رہی ہے تیل کے خزانوں کی، ذرائع کی، جو امریکہ اور پاکستان مل کے نکالیں گے. اور شاید امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے کے اگر آپ ان کی سوشل میڈیا پوسٹ کو دیکھیں تو شاید ہندوستان کو بھی یہ تیل سپلائی کیا جائے. ایک طرف پاکستان تیل ایران سے اسمگل شدہ تیل استعمال کر رہا ہے، دوسری طرف امریکی صدر یہ کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ امریکی جرنیل جنرل مائیکل کوریلا پاکستان آئے پچھلے کچھ ہفتوں میں اور انہیں نشان امتیاز بھی دیا گیا. اس کے بعد باجوڑ کے اندر ایک آپریشن اناؤنس کیا اور اب باجوڑ کے اندر ایک امن موومنٹ آپ کہہ لیں، پیس موومنٹ جاری ہے اس آپریشن کے خلاف. بہت کچھ ہے بات کرنے کے لیے امریکہ سے لے کے پاکستان تک، اور ان سب موضوعات کے اوپر ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد تقی. ہی از اے کالمنسٹ اینڈ اے رائٹر اینڈ اے ویری سگنیفیکنٹ پاکستانی امریکن وائس. ان سب چیزوں کو لے کر تھینک یو سو مچ ڈاکٹر تقی فار جوائننگ اس. پہلے تو یہ بات کریں کہ آپ ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کو لے کر، کیا آپ اس سے تھوڑا سرپرائز ہوئے؟ نہیں، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ کے دیکھنے سننے والوں کو سلام کہ آپ نے موقع دیا. ٹرمپ کے ساتھ ابھی کسی چیز کے اوپر کوئی سرپرائز ہوتا نہیں ہے. کوئی سرپرائز پول کرے گا یہ اب گیون ہے. جس طرح اس نے بات کی، یہ نیا نارم ہے ڈی سی کا. میرا خیال میں ہندوستان کو اچنبا اس لیے ہوتا ہے ٹرمپ کی باتوں سے کہ وہ عادی ہیں پرانے امریکی صدور کی طریقہ کار سے، کہ جو بیہائنڈ دا سین یا اگر سامنے بھی ہو وہ میڈیشن کرتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ اناؤنس نہیں کرتے یا نہیں کرتے تھے. لیکن یہ اب ایک نیا ماڈل ہے ڈی سی کے اندر، اور دنیا کو اس کے ساتھ یوز ٹو ہونا پڑے گا جب تک ٹرمپ کرسی پہ بیٹھا ہے. تو بات اس نے وہ آف دا کف کی، اور وہ بالکل لایانی سی بات ہے. ہندوستان کو تیل بیچے گا، بھائی ہم ہند کو میں ایک مثال دیتے ہیں کہ گھی نہیں ہے لیکن چلو پراٹھے پکا لیں. تو یہ تیل کی کہانی بھی بڑی پرانی ہے. میں نے کئی دفعہ وہ کلپ شیئر بھی کیا ہے. جب پاکستان میں ڈھوڈک سے شاید غالباً تیل نکلا تھا، بھٹو صاحب اس کو بوتل میں لے کر نیشنل اسمبلی میں آ گئے. اس وقت ابھی 73 کا آئین شاید نہیں نافذ ہوا تھا، مفتی محمود بھی اسمبلی میں تھے. وہ بوتل لے کے بھٹو صاحب مفتی محمود مولانا صاحب کے پاس پہنچ گئے. ان کو کہا مولانا صاحب یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ آئل ہے. تو دیٹ کلپ از دیئر، ویری مچ دیئر. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں عمائدین بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، امریکہ کے اوپر انحصار وہ اس سے بھی پرانا ہے. قائد اعظم کا ایک انٹرویو ہے لائف میگزین کی، مارگریٹ بورک وائٹ کو انہوں نے دیا، مشہور ہے. اس کو میں نے 1-2 مرتبہ کالمز میں بھی حوالہ دیا ہے. تو جب مارگریٹ بورک وائٹ نے ان سے پوچھا قائد اعظم محمد علی جناح سے کہ یہ ملک تو بن گیا اور اتنی بڑی فوج آپ کے حصے میں آئی ہے اور یہ سارا کچھ ہے، کیونکہ ہندوستان کی 1/3 فوج تقریباً پاکستان کے پاس آئی، تو اس کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ تو مارگریٹ لکھتی ہے کہ جناح صاحب نے ایسے اپنی استخوانی انگلی جو ہے وہ ہوا میں ہلائی اور کہا کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کا پیوٹ ہے، فلکرم ہے، کچھ ایسا لفظ میں پیرافریز کر رہا ہوں، اور امریکنز ول کم ٹو اس، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آئیں گے اور وہ اس ساری چیز کو سپورٹ کریں گے. اور بات تو غلط نہیں تھی لیکن بات یہ تھی کہ ہی واز فاؤنڈنگ اے رینٹیئر اسٹیٹ. یعنی اگر ایک دانا آدمی سے آپ یہ پوچھیں کہ یہ فوج اتنی بڑی ہے، اس کو آپ کیسے، تو وہ کچھ اور بتائے گا، ہم اقتصاد میں ترقی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. وہ بالکل بسمارک والا جواب تھا کہ یا تو اور دشمن پیدا کر لیں یا اور ریسورس پیدا کر لیں، کیونکہ آرمی اتنی بڑی ہے کہ وہ جرمنی اس کا بوجھ، پروشیا اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو فارسی میں جیسے کہتے ہیں کہ خشت اول چون نہد معمار کج تا سریا میرود مینار کج. جب بلڈر نے پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی ہے تو وہ مینار آسمان تک بھی جائے گا تو وہ ٹیڑھا ہی جائے گا. تو قائد مرحوم کی بات میں بڑا وزن تھا. اس کے بعد پھر ایوب خان تشریف لائے امریکہ، جب وہ ابھی آرمی چیف تھے، ڈیفنس منسٹر تھے غالباً. تو یہاں پہ وہ دورہ کر رہے تھے. انہوں نے
घूमने फिरने का बहुत उनके एहतमाम किया गया था. तो एक रोज़ वो एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, हेनरी बेरोड. आई मे बी प्रोनाउंसिंग हिज नेम रॉन्ग, लेकिन वो पाकिस्तान में गालिबन सफ़ीर भी रहे थे एक ज़माने में. तो ये अयूब खान दरवाज़ा खोल के उनके दफ्तर में चले गए और उनको कहा कि आई एम नॉट हियर फॉर साइट सीइंग, आवर आर्मी कैन बी योर आर्मी इफ़ यू विश फॉर दैट टू बी. ये स्टेट डिपार्टमेंट की कोटेड बातें हैं, रिकॉर्ड पर हैं. तो वहाँ से हमारी आर्मी उनकी आर्मी हो गई. वो कहते जी ये फलां ने ये कर दिया, वो कर दिया. अरे भाई, हम बड़ा बेर बेस पर क्रिकेट खेलते रहे हैं, वो तो सिविलियंस ने किसी को नहीं दिया. वो किराए पे पट्टे पे जो है वो अयूब खान ने चढ़ाया. इसी तरह फिर बात आप फास्ट फॉरवर्ड कर ले मुशर्रफ के ज़माने तक आ जाए, जनरल साहब ने कौन कौन से बेसेस नहीं दिए. तो ये कहानी जो है वो बहुत पुरानी और बहुत पिटी हुई है. उसमें थोड़ा रिप्रीव तो मिल जाता है. इस किस्म की पॉलिटिकल और फाइनेंशियल विंडफॉल से पाकिस्तानी हुकूमतों को, हाइब्रिड निज़ाम को, मार्शल लॉ रजीम्स को इस्तेहकाम थोड़ी देर के लिए मिल जाता है, लेकिन आवाम के लिए उसमें कोई रिलीफ नहीं होता. लॉन्ग टर्म वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुहलिक है, नुकसानदेह है. Like Dr. Kissinger said, American animosity or being America's enemy is dangerous, but being its friend is fatal. मेरे ख्याल में कुछ खैर आपने बहुत सी चीजों के ऊपर आई थिंक दिस इज अ गुड जंपिंग ऑफ पॉइंट फॉर आवर कन्वर्सेशन. थोड़ा टाइमलाइन के ऊपर फोकस करते हैं. आपने अयूब खान की बात की, आपने जनरल जिया की बात की, द रेंटियर स्टेट ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की आपने बात की. अगर हम थोड़ा पुल बैक करें, 2022 पे जाएं, इमरान खान रशिया पहुंचे और उसके बाद एक्चुअली उससे ही पहले अमेरिकन विड्रॉल हुई अफगानिस्तान से. फिर इमरान खान के स्टेटमेंट्स आए, एब्सोल्युटली नॉट, कि हम अमेरिका को बेसिस नहीं देंगे पाकिस्तान में. फिर रशियन इन्वेजन हुई और एक दौरा हुआ इमरान खान का, वो रशिया गए और उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ. पूरा साइफर का एक जो अब आके पता लगा कि जी एक साइफर भेजा गया अमेरिकन मिशन से डीसी के अंदर डोनाल्ड लू के कहने के कॉन्वर्सेशन के बाद असद मजीद के साथ. और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ. पहले तनकीद की जाती थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, फिर जब ट्रम्प साहब आ रहे थे अक्टूबर नवंबर से एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ. पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी भी उसके अंदर बहुत वाज़ेह किरदार था उसका कि जी ट्रम्प आएगा तो हमारे सब मसले हल हो जाएंगे, हम इमरान खान को बाहर निकाल के ही रहेंगे. ये सब बातें हो रही थी और बहुत सारे ग्रुप भी एक्टिव हुए इस पर्टिकुलर मकसद के लिए. ट्रम्प के आने तक और जब तक उसने जनवरी में इक्तदार संभाला तो इमरान खान को 1.5 साल तो वैसे ही हो चुके थे कैद के अंदर. एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप कॉम्बाइन हुंता, जो आपने कहना है ऐसे आप कह सकते हैं, ऑन रिपीट अभी भी पाकिस्तान में वही फोर्सेस मौजूद हैं. अब जनरल कुरेला आए, उनको निशान इम्तियाज भी दिया गया और लग रहा है कि उससे पहले आपके फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर व्हाइट हाउस भी गए लंचन के लिए. तो ये री एंगेजमेंट, पाकिस्तान इज नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दिस साइक्लिकल ट्रैप. जी दुरुस्त. दो एक बातों की वजाहत गुजारिश करता हूँ. एक तो ये साइफर वाली जो बात है, जितनी भी उसकी वैरासिटी है, मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका दुनिया के मामलात में दखील नहीं है. ज़ाहिर है कि डॉक्टर मुसद्दिक की हुकूमत हो या ग्वाटेमाला में हुकूमत गिरानी हो या साल्वाडोर अयेंदे की हुकूमत गिरानी हो, तो अमेरिका ने ये सब वारदातें की हैं, इसमें कोई शक नहीं है. पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तानी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अमेरिका के पास इस किस्म की कैपेबिलिटी है नहीं कि पूरी एक हुकूमत को वो नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से पलटा दे. दूसरा, पाकिस्तानी फ़ौज को इस किस्म की वारदात करने के लिए अमेरिका की मदद या इजाज़त की ज़रूरत नहीं है. अगर उन्होंने उनको साउंड ऑफ किया होगा तो बिल्कुल किया होगा. ये रियल्म ऑफ पॉसिबिलिटी और प्लॉसिबिलिटी दोनों में है, ऐसा हो सकता है. लेकिन ये बात ज़रा जमती नहीं कि जनरल बाजवा को ये ज़रूरत पड़ेगी कि एक एमिशरी वो लें अमेरिका में, डीसी में, जो कि जाके अमेरिका से ये पूछे कि भाई मैं हटा दूँ इसको, हुकूमत को. वारदात आपने करनी है. फिर खुद इमरान खान के अपने कहने के मुताबिक एक कर्नल या ब्रिगेडियर या कोई जो है वो पार्लियामान के दोनों ऐवान जो हैं वो चला रहा है. जब उनको मेजॉरिटी मस्टर करनी होती है तो पार्टी का चीफ व्हिप नहीं बल्कि फौजी जो है वो उनको मस्टर करके लाता है. और फिर बेशतर लोग जो इनसे टूटे या इनके साथ भी हैं वो भी देखे भाले लोग हैं. मैंने अभी प्रोग्राम से पहले आपसे गुजारिश की कि मैंने खुद इमरान खान से ये कहा था कि आपके साथ ये 70-80 लोगों को जोड़ देंगे और फिर आपसे वही फैसले कराएंगे कि जो वो कराते हैं. इसलिए आप टीम पहले दिन से अच्छी बनाएं अगर आपको काम करना है.
ورنہ تو ٹھیک ہے, عہدہ سب کو مل جاتا ہے. بے نظیر بی بی خدا ان کی قبر ٹھنڈی رکھے, وہ کہا کرتی تھی کہ حکومت مل جاتی ہے, اقتدار نہیں ملتا پاکستان میں. تو ایسا ہی تھا ان کے لیے. بنیادی بون آف کنٹینشن ان کا مسئلہ آرمی کے ساتھ ہی تھا, اور اسی وجہ سے ان کو نکالا گیا. امریکہ کے ٹھیک ہے, اس میں وہ سٹارز اس طرح کے الائنڈ ان کے خلاف ہو گئے, روس کی بات ہو گئی یا امریکہ کو وہ پسند نہیں ہے کچھ, یہ ضرور ہوگا, لیکن جو معاملہ ہوا وہ سارا لوکل تھا. اسی طرح اس کے بعد ان کو جو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے ماحول میسر آ گیا, وہ اردو میں کہتے ہیں بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا, ویسا ہی کچھ ہوا ہے. the political and financial windfall that came General Asim Munir's way, وہ تو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس قسم کی چیز ہو جائے گی. بالخصوص ابھی جو مئی میں ہوا ہندوستان کے ساتھ, اور اس میں جس قسم کی پی آر کو پاکستان کی افواج کو مل گیا, thanks to Pakistan Air Force, which has always delivered whenever it has been called upon. تو آرمی کا تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہے, لیکن بہرحال ایئر فورس ہیز پرفارمڈ اینڈ دیٹ ریئلی کنسالیڈیٹڈ ہز پوزیشن. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی جنرل عاصم منیر کو ایڈوائز کر رہا ہے امریکہ اور ٹرمپ کے معاملات پہ, اس کو ٹرمپ کی کچھ رگوں سے واقفیت ہے. دیکھیے, پاپولسٹ لیڈرز کے اندر بہت سارے کریکٹرسٹک جو ہیں وہ یونیورسلی کچھ نہ کچھ کامن ہوتے ہیں, چاہے وہ ٹرمپ ہوں, عمران خان ہوں, نریندر مودی ہوں, اس سے پہلے جو کچھ دنیا میں لوگ گزر چکے ہیں. ان کو خوش آمد پسند آتی ہے, ان کو یہ بات پسند آتی ہے کہ جو ان کے ذہن میں اگر کوئی وہ ریپیٹ کر دے, جو آدمی ان کے کان میں آخری بات کہہ کے گیا وہ باہر نکل کے وہی دہرا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ان اصحاب کے درمیان کامن ہیں. اب اس سے کچھ بنے گا یا نہیں بنے گا وہ الگ بات ہے. کسی نے ٹرمپ سے یہ کہلوانا تھا, وہ کہلوا دیا اس نے. ہندوستان میں بہت کھلبلی اور تھرتھری مچے گی. بھائی ان کا ٹریڈ والیوم جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ, آپ اس کو دیکھیے, وہ پاکستان کا دیکھیے, اور وہ ان کو یہ کہانی دے رہا ہے کہ آپ کو تیل بیچیں گے. I mean, this is just absolutely ridiculous. It's really not worth the slide or text that it was written on. It's not going to go anywhere. دوسری بات یہ کہ جنرل عاصم منیر جب یہاں تشریف لائے تھے, ابھی نہیں, سال ڈیڑھ سال پہلے, جب وہ اتنے بڑے عہدے پر نہیں پہنچے تھے, تو یہاں پر انہوں نے ایک ایمبیسی کے توسط سے پاکستانی امریکنز کے ساتھ ایک کانفرنس میٹنگ کی, اور اس میں انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کی. میں وہاں نہیں تھا, لیکن فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ جو 2-3 میں نے لیے وہاں سے, اس میں سے ایک یہ معدنیات کی بات تھی. اور جنرل صاحب نے دروغ برگردن راوی, انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات کی, جو انہوں نے کہا کہ چونکہ مدینہ شریف کی برکت سے سعودی عرب میں اتنے معدنیات اور آئل نکلے ہیں, اور پاکستان چونکہ مدینہ ثانی ہے, تو یہ تو انیویٹیبل ہے کہ یہاں پہ یہ ہوگا. دیکھیے, یہ ایلڈوراڈو کا رستہ جو ہے نا, یہ پاکستان میں بڑے زمانے سے دکھایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسا ہوگا کہ یہاں پہ وارے نہرے ہو جائیں گے, کل سے دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. RCD ہائی وے تھا پاکستان ایران ٹرکی, یہ اکنامک بلاک بن گیا, بس اب تو ہمیں کوئی ترقی کو روک نہیں سکتا. پھر اس کے بعد, اس سے پہلے بلکہ امریکہ تھا, سیٹو سینٹو کے وساطت سے جو پیسے ملتا تھا. پھر اس کے بعد کہانی چین کے ساتھ سی پیک آ گیا, درمیان میں کچھ اور معاملات بھی ہوئے, پھر SIFC آ گیا. یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا. دیکھیے, دیر از نو شارٹ کٹ ٹو پروفیشنسی, دیر از نو شارٹ کٹ ٹو گڈ گورننس, گریٹ اکانومی. محنت کرنی پڑتی ہے. اگر وہ معدنیات, لیٹس اسیوم کہ ایکس ٹرائبل ایریا میں یا آف شور ڈرلنگ میں کوئی تیل, کوئی معدنیات نکل بھی آتے ہیں, اٹ مائٹ ٹیک اپ ٹو 15-20 years to actually have a finished product and reap the economic benefits. تو آئندہ نسلوں کے لیے تو بڑی اچھی بات ہے. جو ابھی موجود ہیں ان کا کیا پرسان حال, جو وطن عزیز میں جو ہو رہا ہے. آج آپ نے چینی کے بارے میں دیکھا, اسی طرح اور جو چیزیں, تو فارسی میں کہتے ہیں کہ عالم پس مرگ میں اچھی دریا اچھی سراب. وہ مچھلی جو ہے وہ تڑپ رہی تھی, تو بطخ نے اس سے کہا کہ خیر یہ سوکھا دریا ہے, پرواہ نہ کر, پانی آ جائے گا. اس نے کہا میں مر جاؤں تو اس کے بعد پانی اگر آئے نہ آئے, سراب ہو دریا, اس سے کیا فرق پڑے گا. تو اگر آپ 20 سال کے بعد کی ٹرک کی بتی دکھا رہے ہیں قوم کو, تو آپ کی SIFC تو پہلے دن فیل ہے. بنیادی بات, اس کا ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ ریلائی کر رہے ہیں کہ کوئی آ کے ڈھونڈ کے. افغانستان میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے, یہ اکیلے نہیں ہے, اس خطے میں یہ باتیں ہوئی ہیں. روس پہلے
جب ابھی وہ کسی افغانستان کسی بلاک کا حصہ نہیں تھا، روس نے وہاں پہ ایک اکنامک سروے کرایا، وہ آج تک اسی اکنامک سروے کے بچے جو ہیں وہ نکلتے آتے ہیں. امریکہ نے آخر میں اس کو ریوائز کیا. وہاں سے نکلا کیا؟ وہ ابھی تک کچھ نہیں. اینک مائن ہے، فلانا ہے. چائنیز مائٹ بی ایبل ٹو گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ، دے آر ہارڈ ٹاسک ماسٹر، بٹ سوویت یونین، the US was not able to get anything out of it. اس کا شخصانہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان بڑی طاقتوں کے کھیل میں چین، امریکہ، پاکستان، اس میں ہمارے لوگ، اور ہمارے سے میں تھوڑا سا سیلفش ہو جاؤں گا، میرا تعلق پشاور سے ہے، خیبر پختونخوا سے، تو ہمارے خطے میں جو بدامنی ہے وہ، اور پھر اس سے ملحقہ اور چیزیں جو ہیں جس کی وجہ سے اب یہ باتیں جہاں پہ یہ کر رہے ہیں وہ بڑا خطرناک علاقہ ہے اس لحاظ سے کہ انریسٹ ہے. بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے، عملاً اسٹیٹ کی ریٹ نہیں ہے، کم از کم رات کے وقت تو نہیں ہے بہت سارے علاقوں میں، وہاں پہ اس کی بات. تو یہ ان چیزوں کے جیو پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں، ان چیزوں کے جیو پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں چین کے ساتھ دوستی پر. ڈار صاحب ہمارے بہت محترم ہیں، انہوں نے اس دن بڑے آسانی سے کہہ دیا کہ ہم بروکر کریں گے چین، اور کرنے کے لیے تیار ہیں چین اور امریکہ کی ڈیل. ارے صاحب، یہاں پہ کوئی آغا حسن عابدی نہیں ہے جو جہاز فراہم کرے گا ہنری کسنجر کو لے جانے کے لیے. دوسرا، امریکہ اور چین جو ہیں وہ اس سن 70 کی دہائی سے بہت آگے جا چکے ہیں. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ شاید اس زمانے میں چل جاتی ہوں، لیکن اب اتنی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ چونٹی سے تو اپنے مسئلے حل نہیں کروائیں گی. آپ نے بہت سارے نقطوں پہ روشنی ڈالی ہے ڈاکٹر تقی. I'll go step by step. ضرور. وار آن ٹیرر کے اندر تقریباً 70,000 پاکستانی مرے، اور وہ وار آن ٹیرر مشرف صاحب نے جارج بش صاحب کے کہنے کے اوپر ہی لیشڈ آن ٹو اٹ. گلوبل وار آن ٹیرر پاکستان کو کولیشن سپورٹ فنڈز دیے گئے، تقریباً $20 ارب کے قریب پاکستان کو فراہم کیے گئے. اور اس کے بعد پاکستان نے اپنی آرمی کو ساؤتھ وزیرستان بھی بھیجا 2002 کے اندر، اور اس کے بعد سے یہ پورا سلسلہ شروع ہوا. اور جس طرح میں ذکر کیا، شہادتوں کی لسٹ پاکستانی اور اسپیسیفکلی خیبر پختونخوا اور سابقہ فاٹا فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریاز کے اندر، اب ایک بار پھر ان ایریاز کو متنازع یا بیسکلی ایک بار پھر سیپریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مین سٹریم سے. مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے کہ جی ایک الگ صوبہ بنے گا اور یہاں پہ ہم مدنیات کا سب کچھ گیم جو ہوگا وہ کریں گے. پاکستان سے نقل مکانی کر کے پچھلے 5 سال کے اندر تقریباً 3 کروڑ کے لگ بھگ لوگ جا چکے ہیں. یہ گورنمنٹ کے آفیشیل فگرز ہیں. آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ بالکل اب نہ ہونے کے برابر، انفیکٹ منفی کی طرف جا رہی ہے. یو لیو تھرو ضیاء الحق's ڈکٹیٹرشپ. آپ کا تعلق پشاور سے ہے، آپ نے بڑے بہت قریب سے دیکھا جو افغانستان کا فال آؤٹ ہوا خیبر پختونخوا میں، اس وقت NWFP میں، اور ابھی تک اس کا خسارہ ایک طریقے سے پاکستان بھر رہا ہے. جو آج کل ہو رہا ہے پاکستان میں، جو سیاسی انتقام کی لہر چلی ہوئی ہے، چلیں I'm much younger than you but in my lifetime at least میں نے یہ چیز نہیں دیکھی، اور میں نے بہت قریبی سے پڑھا اسے. وار آن ٹیرر کے تھرو ہم اپنا صحافت کا ہم نے آغاز کیا، وہ دور بھی ہم نے دیکھا، خود کا حملوں کا سب کچھ، مگر اس طریقے سے یہ بربریت اور یہ فسطائیت کیا آپ نے پہلے دیکھی؟ دیکھیے، ضیاء الحق کا مارشاء اللہ بہت بروٹل مارشاء اللہ تھا، بہت ہی وحشیانہ قسم کے اقدامات ضیاء الحق نے کیے. بالخصوص سن 83 میں MRD کی تحریک جو سندھ میں تھی، اس پر جس قسم کی وحشت انہوں نے روا رکھی، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. I came of political age in 1986. MRD کا 3rd فیز تھا وہ. اس وقت تحریک کمزور ہو چکی تھی مگر تھی، لیکن جو 83 کی تحریک تھی اس میں بہت مارا انہوں نے، سینکڑوں ہزاروں سندھی مارے، ہیلی کاپٹر گن شپ سے بھی فائرنگ کی انہوں نے. They did that. اسی طرح ہمارے سیاسی قائدین کے ساتھ بڑا بے ایمانہ انہوں نے روا رکھا طریقہ، یعنی الٹا ٹانگتے تھے ورسک ڈیم میں بعض لوگوں کو پانی کے اندر. واٹر بورڈنگ ہم نے اب آ کر سنا، لیکن یہ اس وقت کرتے تھے. مگر ایک بات اس میں یہ تھی کہ کم از کم ہمیں یہ اندازہ رہتا تھا کہ اگر ہمارے آدمی کو کوئی لے گیا تو وہ ماشاء اللہ حکام لے گئے ہیں. لاپتہ کرنے کا سلسلہ ذرا کم تھا. یہ نہیں تھا کہ بالکل نہیں تھا، لیکن بالعموم اس طریقے سے نہیں تھا جو کہ اب سلسلہ ہے، جس طریقے سے بلوچستان میں کیا گیا. پھر پشتونخوا میں جو انٹرنمنٹ کیمپس انہوں نے بنائے اوور دی ایئرز، اس میں اچھے برے سب کو ایک طریقے سے ڈال کے کسی ایک کی، پھر جس طرح کی کنوکشنز انہوں نے کی
ٹیرر کورٹس کے تھرو، اینٹی ٹیرر کورٹس کے تھرو، جس کو کہ جسٹس وقار سیٹھ نے اوور رول کیا تھا اور وہ ابھی تک ابینس میں ہے غالباً. یعنی ایک ہی قسم کا 2 لائن کا ایڈمیشن اسٹیٹمنٹ لے کے. تو ہائیبرڈ نظام بڑی حد تک مارشل لاؤ سے بدتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ضیاء کے دور میں جو ایڈوانٹیج ضیاء کو تھا وہ یہ تھا کہ ٹرائبل ایریا، پراپر ٹرائبل ایریا تھا، اور اس نے وہ برٹش پالیسی جو ہے، ایک کتاب ہے اولف کیرو کی دی پٹھانز، مشہور معروف کتاب ہے، اس کے اندر اس کا ایک ایپیلاگ ہے، وہ کیرو کا ایک لیکچر ہے جو اس نے امریکنوں کو دیا تھا. اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان از اے فونٹ آف پی ویئر if you do something in the tribal area here, it will have ripples in Afghanistan, and if you do something there, it will have ripples on this side. تو برٹش نے ایک ڈبل فرنٹیئر پالیسی رکھی ہوئی تھی. ڈیورن لائن تو ہے جو کہ متنازع ہے افغانستان کی طرف سے، پاکستان اس کو انٹرنیشنل بارڈر کہتا ہے. برٹش ٹریٹی کے تحت جو ہے بہرحال وہ عملاً سرحد کا درجہ رکھتی تھی، لیکن انہوں نے ایک یہ کیا کہ ایک انٹرنل بارڈر بھی بنایا تھا جو کہ سیٹلڈ اور ٹرائبل کے درمیان تھا، جو لیویز جس کو خاصہ دار فورسز کو. تو یہ ڈبل فرنٹیئر تھی. انہوں نے فاٹا کو ایک بفر کے طور پہ افغانستان کے خلاف برٹش نے مینٹین کیا تھا اس کی امیر عبد الرحمان کے ساتھ ٹریٹی کے بعد سے، جو ڈیورنٹ کی ٹریٹی انہوں نے بعد میں کی. اس میں وہ کھل کھیلتے تھے. اور فاٹا اس زمانے میں یہ نہ سیل فون ہے، نہ ٹیلی فون کا نظام بھی ٹرنک کال لوگ ملا رہے ہیں، تو جو کچھ وہاں ہو رہا تھا وہ شہروں تک پہنچتا بھی نہیں تھا. اس طریقے سے انہوں نے جو کیمپ بنائے تھے مجاہدین کے لیے، پشاور سے 15 میل باہر اگر کیمپ ہے تو وہ پشاور والوں کو نہیں پتا کہ وہاں پہ یہ چل رہا ہے. کمیونیکیشنز کا معاملہ تھا. اچھا، پتہ کس چیز سے چلتا تھا کہ افغانستان میں لڑائی تیز ہو گئی ہے؟ کلاشنکوف کی قیمت جو ہے وہ بلیک مارکیٹ میں جو ہے وہ اوپر چلی جاتی تھی، ہائی ڈیمانڈ. کلاشنکوف 200-250 روپے کی ہو جائے تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ وہاں پہ فائٹنگ سیزن آف ہو گیا ہے، ونٹرز آر آن دا وے. سو یو کوڈ ٹیل سم آف دیز تھنگس. کمنگ بیک ٹو بزنس ہیئر، what is happening now، جس طریقے سے اور جس دیدہ دلیری سے یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اپوزیشن کو جلسے نہیں کرنے دینا، اپوزیشن کو فلاں چیز کی، بھائی وہ مظاہرہ کیسا جس کی پرمیشن لینی پڑ جائے کہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے فلانے کونے میں کھڑے ہو کے مظاہرہ کرو. نو، دیٹس ناٹ اے پروٹیسٹ. کانسٹیٹیوشن گارنٹیز دا رائٹ ٹو اسمبل اینڈ پروٹیسٹ ان پولیٹیکل آرگنائزیشن. تو اس کو تو پہلے دن سے یہ لوگ ٹریمپل کر رہے ہیں. اور یہ لوگ کیا، اس سے پہلے بھی یہی سلسلہ تھا، اب ہائیبرڈ 1 ہائیبرڈ 2 کہہ لیں. سو گوئنگ فارورڈ، فیسٹرنگ سورس، بلوچستان ایکس ٹرائبل ایریا، دے وانٹ ٹو کیپ اٹ ان ٹرموائل. ان کو فاٹا کے ٹرموائل سے ایک تو یہ کہ آرمی کی ایگزسٹنس کا جواز پیدا ہوتا ہے، دشمن ہے نہیں ہے اس کا جواز پیدا ہوتا ہے. ایکس فاٹا کو واپس فاٹا بنانے کا یا صوبہ بنانے کا، صاحب اس کا تو سوال تب پیدا ہو نا کہ یہ مسائل جو ہیں وہ سیٹلڈ ایریا تک نہ پہنچے ہوں. یہاں تو سیٹلڈ ایریا کی فاٹافیکیشن ہو چکی ہے، وہاں پر ریاست کی ریٹ ختم ہوتی جا رہی ہے. بنو تو فاٹا نہیں ہے، پشاور تو فاٹا نہیں ہے. ایف آر پشاور جو پرانا ہوتا تھا وہ بھی، وہاں پہ بھی دیکھیے جو انفراسٹرکچر تھا وہ تو کبھی بھی ڈسمینٹل نہیں کیا گیا. انہوں نے جو ضرب عضب، اس وقت میں نے ایک مضمون لکھا تھا جس کے اوپر بہت فوج کو تکلیف پہنچی تھی. تو ایک ان کو قبائل کا بابا صحافت کہتے تھے، سیلاب محسود، وہ فوت ہو گئے. ان سے میں نے بات کی کہ وہاں پر کیا ہوا ضرب عضب میں، کتنے لوگ آپ نے دیکھے جو دہشت گرد جو انہوں نے مارے ہیں. تو اس وقت یہ 3,000-3,500 کلیم کر رہے تھے کہ ہم نے مارے ہیں، ایسا کچھ تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں ایک گاؤں میں لے جایا گیا، وہاں پر میں نے کسی کو مرا ہوا تو نہیں دیکھا، البتہ ایک مرا ہوا کبوتر مجھے نظر آیا. تو انہوں نے کیا یہ کہ جھاڑو پھیر دیا وہاں پر اور ان لوگوں کو ڈسپرس کیا افغانستان میں. اگر نہ کیا ہوتا تو جب اگست 21 میں کابل کا فال ہوا تو وہ جیلوں میں سے کیسے نکل آتے وہاں سے؟ نور ولی مسعود، یہ وہ فلان، افغان حکومت ان کو اٹھا اٹھا کے بند کر رہی تھی. جبکہ یہ کہتے ہیں کہ افغان حکومت اور را جو ہیں وہ مل کے ٹی ٹی پی کو ان کے خلاف یوز کر رہے تھے. ممکن ہے کہ کہیں انہوں نے کیا بھی ہو، لیکن بیشتر لوگ تو انہوں نے اٹھا کے ان کے بند کیے ہوئے تھے، جو کہ ان کے دوستوں نے، طالبان نے آ کر چھوڑے. پھر جنرل پاشا اور اپولوجائز جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے مل کر جو واردات کی، جو کہ وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں ٹی ٹی پی کو واپس لانے کی، جس کے اوپر انہوں نے اسمبلی میں بریفنگ دی اور سوائے محسن داوڑ کے
किसी और ने उसके ऊपर एतराज़ नहीं किया. ये इमरान खान की असम्बली थी, इमरान तो शायद उसमें आए भी नहीं. उनको वापस भी उनको लाना है, उसके लिए उनको एक एनवायरनमेंट भी चाहिए. उसके अलावा वो ये भी चाहते हैं कि उनको पेशावर की फिक्र नहीं है कि पेशावर में ये लोग आ जाएंगे. उनको फिक्र ये है कि ये इस्लामाबाद और लाहौर ना पहुंच जाए ये मामला. देखिए, आपको याद है 2006 या 7 का जो ऑपरेशन था जो तालिबान के खिलाफ इन्होंने स्वात में शुरू किया था, वो उस वक्त शुरू किया इन्होंने जब किसी ने आगे ये कहा कि भाई वो तो तालिबान तो बुनेर टेक ओवर कर लिया उन्होंने, एंड बुनेर इज 60 माइल्स फ्रॉम इस्लामाबाद. 60 kilometers, 60 miles from Islamabad, you're right. हाँ, तो वो क्रो फ्लाइट है, मतलब बुनेर से इस्लामाबाद कोई आधे घंटे में थोड़ी पहुंच जाएगा. बट वो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान की इमेजिनेशन को वो चीज़ कैप्चर कर रही थी. उस वक्त इनको ख्याल आया कि ओहो स्वात में तो ये हो गया. उससे पहले ये इनको आर्मी मेस की मेज़ें तक उठा के, मियादम में एक आर्मी मेस है, उसकी मेज़ें कुर्सियां तक ये लोग ले जा रहे थे. जो लोकल कमिश्नर था वो मुल्ला फजलुल्लाह के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ता था, जिसको मुल्ला रेडियो कहते थे. तो ये सब इनके अपने पाले पोसे हुए लोग हैं. कभी इनसे बिगड़ जाते हैं तो ये उनसे लड़ पड़ते हैं, कभी वो इनके लोगों को आप कह लें शहीद कर देते हैं, तो ये थोड़ा बहुत बिगड़ जाते हैं. लेकिन जनरल असद दुरानी ने एक दफ़ा फरमाया था कि ये तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, इस सारी चीज़ में नुकसान तो होता है. I can understand that part, but that's a very, very callous statement to make when you have sacrificed 70,000 plus of your people, predominantly Pashtuns. ये बहुत खौफनाक बात है कि ये भाई आप ये धंधा क्या कर रहे हैं जिसकी ये कॉस्ट है, और क्यों कर रहे हैं, किसके लिए? उससे आपने मुल्क को क्या पहुंचाया है फायदा अभी तक जिसका कि ये नुकसान हो. हाँ, एक एडवांटेज इनको ये होता है, जैसा कि बिलावल ने अभी एक दो प्रोग्रामों में कहा कि भाई हम टेरर के विक्टिम हैं, मेरी तो वालदा को उन्होंने शहीद किया. अरे आपकी वालदा को शहीद किया तो आपने उनका क्या बिगाड़ा अभी तक? जब तालिबान का वजीर खारजा आया आप उसके साथ लॉन में टहलते रहे, टहले कि नहीं बिलावल साहब, अमीर मुत्तकी के साथ? तो आपने अपनी वालदा की इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुंचाई? आपके वालिद ने तो ये कह दिया था कि मेरी बहन डॉक्टर है, मुझे पोस्टमार्टम करने की जरूरत है. मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं पोस्टमार्टम नहीं कर सकता. So that's the type of politicians and the military. Army, military कहना ही नहीं चाहिए. एयरफोर्स और नेवी बेचारों का क्या कसूर है इसमें? वो तो इस सारी चीज़ में फिट ही नहीं होते. एक बात मुझे याद आ गई, जब याया खान ने टेक ओवर किया तो शायद उस वक्त नूर खान एयर मार्शल थे. तो नूर खान ने उनसे कहा कि we will decide this and that or something or the other. तो याया खान looked at him and he said, Air Marshal, this seat can barely fit my expletive. There's no room for we here. So my talented cousin got him good. नूर खान बहुत अच्छे आदमी थे, शरीफ आदमी थे. तो फौज का ये एटीट्यूड है, वो किसी और को खाता है. भाई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की नॉमिनेशन के ऊपर झगड़ा हुआ ना इमरान के साथ, जो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, नाम कहे देता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है. 3 सर्विसेज में से इसका चीफ मुंतखब हो सकता है. ये आर्मी चीफ का प्रेरोगेटिव नहीं है उसको नॉमिनेट करना. कस्टमरी हो सकता है, कन्वेंशन हो सकता है, लेकिन आप पिक करेंगे और आर्मी वाले पिक करेंगे क्यों भाई? गुजरे हैं एक शायद नेवी वाले भी उसमें, शायद लॉन्गेस्ट सर्विंग थे एक ज़माने में, एक आध पुराने वक्तों में गुजरे हैं. इस तरह बेनज़ीर बीबी ने एक रिटायर्ड जनरल कल्लू को लगाया था, उसको इन्होंने ब्लॉक किया. इंफॉर्मेशन नहीं देते थे अंदर से ISI वाले उसको इंफॉर्मेशन. ही बिकेम नोन एज नो क्लू. उसके नाम पे प्ले था, कल्लू नाम था उनका. अच्छे आदमी थे, बहुत शरीफ आदमी थे. So that's the kind of antics that they do. Ultimately देखिए साहब, जिस शाख पे बैठे हैं उसको काट रहे हैं. फरसूदा बातें हैं कि हम अमेरिका ये दे देगा. दिया है आपको अमेरिका ने, आपने अभी बताया इतने बिलियन दिए, 33 बिलियन टोटल दिए उस ज़माने में, सिविलियन और मिलिट्री एड मिला के तकरीबन 3.5 अरब सालाना के हिसाब से देते रहे. वही इमदाद इसराइल को भी मिली है, ज़्यादा मिली है, लेकिन एवरेज तकरीबन इतना देते हैं. वही इमदाद जो है वो इजिप्ट को भी जाती है. ये पाकिस्तान, इजिप्ट और इसराइल तकरीबन एक ही किस्म का पैसा इन्होंने अमेरिका से लिया है. तीनों की ट्रेजेक्टरीज देखें कितनी मुख्तलिफ हैं. पाकिस्तान और इजिप्ट में बहुत ओवरलैप आपको मिलेगा. उन्होंने भी तनूर और बेकरियाँ खोली हुई हैं. हमारे वहाँ PAF सिनेमा था मेरे स्कूल के पीछे, PAF स्कूल पेशावर. वहाँ पे अब शादी हॉल बने हुए हैं, वो उन्होंने PAF को भी घसीट लिया इसके अंदर. You know, a highly professional organization is running this kind of stuff. So that's who they are. तो अगर आप फील्ड मार्शल साहब के व्यूज जो कि बड़े
carved in spiritual and religious fervor हैं कि ये मदीना सानी है, यहाँ तो तेल निकले ही निकलेगा. तो देखते हैं. मेरी राय है कि this is not going to get anywhere. ये इसी तरह मांग तांग के चलाएंगे काम. अभी चंद दिनों के बाद आप देखेंगे कि ये कर्जे रोल ओवर कराने के चक्कर में होंगे, जब इनकी पेमेंट्स जो हैं वो डेट सर्विसिंग की ड्यू होगी. उससे इसके ऊपर फिर बात कर लेंगे जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की थोड़ी सी बात करेंगे. तो हाउ दिस डेट सर्विसिंग इज एक्चुअली हर्टिंग द इकोनॉमी एंड व्हाई अ होल बंच ऑफ डेट इज पाइलिंग अप. ये जो पेटर्नेज पॉलिटिक्स है जो कि फौज करती है और सियासी पार्टियां भी करती हैं, बिलखुसूस मुस्लिम लीग, उसका खर्चा तो अल्टीमेटली आम आदमी को उठाना पड़ता है. शुगर बैरन्स को या इस तरह के लोगों को जो रिलीफ मिलते हैं, या उनके ये कितने बिलियन था अभी, कितना जो आई फॉरगॉट द अमाउंट, इट वाज an ungodly amount that they have siphoned off. So that comes out of public exchequer, और डेट सर्विसिंग में लोगों की कमर तोड़ते हैं. ठीक है, उनको अपने झंडे तस्वीरें वगैरह लगाने का मौका मिल जाएगा, बट इट्स अ नॉन स्टार्टर. पार्ट 1 डॉक्टर मोहम्मद तकी के साथ ये इंटरव्यू अपने इख्तिताम को पहुंचा. पार्ट 2 के साथ जल्द हाजिर होऊंगा. आपके पास अगर कोई सवालात हैं डॉक्टर तकी के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिएगा. अगले एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कि आगे का रास्ता क्या है पाकिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तानी अवाम के लिए. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट. अगली बार तक अल्लाह हाफिज.